أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. اس آیت سے پہلے گزری ہوئی سابقہ 3 آیاتوں میں مسلسل ایمان سے ہٹ جانے والے سے متعلق تذکرہ تھا. بنیادی چیز انسان کے پاس اللہ وحدہ لا شریک کا ایمان اگر نہ ہو، اس کے سوا اس دنیا کی زندگی میں بہت سے اچھے کام کیا بھی ہو. مثال دے کر یہ بھی بتایا تھا اللہ تعالیٰ نے، اگر کوئی انسان ساری دنیا کی دولت اس ایک شخص کے پاس آ جائے اور وہ بھی اگر خیرات کرے، صدقات کرے، تو بھی اس کا کوئی اعتبار نہیں، اس لیے کہ قبولیت کے لیے سب سے پہلی شرط ایمان سے جڑا رہنا ہے، ایمان کے عقیدے کے ساتھ قائم اور باقی رہنا ہے. اس عقیدے کی پختگی کے بعد اعمال میں وزن پیدا ہوتا ہے. اعتبار اعمال کا ایمان کے بعد ہی ہے. چند لوگ ایسے بھی تھے کہ اسلام لانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حین حیات میں بھی، یعنی مدینے کی زندگی میں بھی اسلام سے انحراف کیے. اگرچہ کہ تعداد بڑی نہیں ہے، گنتی کی تعداد ہے، 11 تا 12 افراد کی ہی تعداد ہے. پھر ان میں سے توبہ کر کر دین میں دوبارہ داخل ہوا. ان میں سے بعض فتح مکہ کے وقت پر داخل ہوئے، بعض تو اسلام قبول نہیں کیے. زندگی میں 20 اچھے کام کیے، لیکن بتا دیا گیا کہ آخرت میں اس کا کوئی اعتبار نہیں. تب ایمان اور عقیدے کے بعد ایمان پر قائم رہ کر نیک صالح عمل کرنا جو ایمان کا تقاضا ہے. ایمان نام ہی ہے، اس لیے قرآن میں جہاں جہاں آمین کو ذکر آیا، یا ایھا الذین آمنوا، کیا اس کے بعد وعملوا الصالحات. پھر توبہ کا بھی ذکر آیا، الا من تاب وآمن وعمل صالحا. توبہ کے بعد دیکھ نیک راستے پر جم جاتا ہو، ٹک جاتا ہو، تو اس کے لیے نیکیاں اور جنت کا تذکرہ ہے. تو اس آیت شریفہ میں لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، خطاب ایمان والوں سے. اللہ نے انسان کو دنیا کا حصہ بنایا، ہر انسان کو جینے کے لیے مال کی ایک شکل دے دی. مال چاہے سونے کی شکل میں ہو، چاندی کی شکل میں ہو، جاگیر جائیداد کی شکل میں ہو، پیشے کی شکل میں ہو، ہدیوں کی شکل میں ہو، بھیک مانگ کر خیرات کی شکل میں ہو. کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو زندگی کو باقی رکھنے کے لیے جو ذریعہ مال کا بنایا ہے اللہ تعالیٰ، اس سے پوری طرح دور ہے. ایسا کوئی بھی نہیں ہے. فنا فی اللہ ایک طبقہ ہے جو انسانوں کی شناخت اور پہچان سے باہر رہتا ہے. انسانوں کی شناخت سے باہر ہے. اور جتنے شناخت والے حضرات ہمیں نظر آتے ہیں، وہاں بھی پیسے کی ریل پیل سب سے زیادہ نظر آتی ہے. جو حقیقت میں ہے وہ ہیں. چند ایک ایسے بندے ضرور ہوں گے، تب کہیں تو اللہ تبارک تعالیٰ دنیا کو باقی رکھا ہے. ارشاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لولا رکع او رضع او ردع لا
صب علیہم العذاب اور کما قال نبی علیہ الصلوۃ والسلام. گنتی کے چند بندے اپنی زندگی کے ہر لمحے میں پہلو میں کثرت کے ساتھ رکوع سجود کے اندر لگے ہوئے ہیں. اگر یہ نہ ہوتے اور انسانوں کے درمیان میں جنم لے کر شیر خوار بچے جن کی بڑی تعداد پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، یہ شیر خوار بچے اگر نہ ہوتے اور معصوم بے قصور جانور جو اللہ کی مخلوق ہے یہ نہ ہوتے تو یہ انسانوں کی بدعقیدگی، برے اعمال، اس کا تقاضا صرف یہی ہے کہ تمام کے اوپر عذاب نازل کر کر ان کو ہلاک و برباد کر دیا جائے. لیکن ان کے طفیل میں آگے بڑھو، ان کے وسیلے میں، ان کے فضل میں اللہ تعالیٰ ان نافرمانوں کو بھی دے رہا ہے، کھلا رہا ہے، یعنی زندگی باقی رکھا ہے، دنیا باقی رکھا ہے. طفیل سے واسطہ نہیں ہوتی، برکت نہیں ہوتی، یہ سمجھنا غلط. گھر کے ایک پکے نمازی کے بارے میں ذکر ہے کہ اس کے اطراف و اکناف کے 100 گھروں تک کچھ نہ کچھ خیر اور برکت پہنچتی ہے. اسی طرح انتہائی شریر اور بدماش شخص کی نحوست کا اثر بھی اس کے گھر کے اطراف کے 100 گھروں کے قریب تک تو اس کا اثر پہنچتا ہے. اور یہ وہ چیزیں ہیں کہ غیب سے تعلق رکھنے والی، آنکھوں سے مشاہدہ ہونے والی نہیں ہے. ایک انسان دوسرے انسان کے جہاں سامنے جا کر یہی معروضہ پیش کرتا ہے، میری دکانداری بھی ہے، آفس بھی ہے، کاروبار بھی ہے، روز جد و جہد بھی کرتا ہوں، لیکن زندگی کی گاڑی ہے کہ بڑھ نہیں پا رہی، پریشانیوں میں پریشانیوں کا اضافہ ہوتے چل رہا ہے. یہ ظاہری طور پر اس کے سامنے مشاہدہ ہے. خود اس کو سوچنے کے لیے چاہیے کہ اس کے پیچھے کچھ خطائیں جو رزق دینے والا ہے، اسباب کھولنے والا ہے، اسباب میں خیر و برکت رکھنے والا ہے، اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ معاملہ ہے. یاد کریں، یاد نہیں آیا ہے تو پھر اندازے کے اوپر اطاعت و فرما برداری کی طرف لوٹ جائے. تب ایمان والوں سے خطاب ہے. تو ایک مال ایک ایسی چیز ہے، دین کے اندر مسلمان کے لیے 2 عبادتیں اہم ہیں. ایک عبادت کا تعلق بندے کا اللہ کے ساتھ، ایک کا تعلق بندے کا بندے کے ساتھ جڑ کر اللہ تک پہنچنا. ہر چیز اللہ کے لیے، لیکن عبادات کے ایسے پہلو ہیں جس میں راز بندے کا تعلق اللہ سے، جیسے نماز کا پڑھنا، روزے کا رکھ لینا، کچھ تسبیح پھیر لینا، ذکر کر لینا. تم جانو تمہارا رب جانے. لوگوں کو جاننے کرنے سے اس کا کوئی تقاضا نہیں، کوئی ضرورت نہیں. لیکن ہر انسان کا تعلق و تنہا رہ بھی نہیں سکتا، اس لیے انسان کا لفظ خود بنائے انسیت، مانوس پن. سارے انسانوں سے دور رہ کر تنہا رکھ دیا جائے، جیسے قید تنہائی مستقل ایک سزا کا بھی نام، آدمی برداشت نہیں کر سکتا. چند گھنٹے تنہا رہے گا، بھلے اس کا دوست نہ ہو، کچھ بھی ہو، لیکن اس کی نظر انسان کے اوپر پڑنا، ورنہ وہ وحشت ہوتی ہے اس کو. وہ بھی ایک سزا ہے. اور وہ معاملے بھی ایمان کی بنیاد پر کرنا ہے. یہاں قید کلیہ ذکر کرتے ہیں کہ لا تنالوا البر، ایسا نہیں فرمایا. اردو میں ترجمہ اس کا بھی وہی ہوتا ہے، لن تنالوا کا بھی ترجمہ اسی سے ہوتا ہے، لیکن فرق ہے ترجمہ. لا تنالوا، تم نہیں پاؤ گے، نہیں حاصل کر سکو گے، تمہیں نہیں مل سکے گی. یہ لن، ہرگز ہرگز تم بر نام کی چیز پا ہی نہیں سکو گی. اردو میں لفظ پڑھنے میں آتا، سننے میں آتا، تقاریر میں بھی سننے آتا. بر اللہ کے ناموں میں سے ایک ہے بر.
اللہ کے نام میں بر ہے، اسے نام رکھتے ہیں عبد البر۔ ایک بڑے محدث کا نام بھی ہے ابن عبد البر۔ بر کے معنی ہے صلہ رحمی، خاندان کے قریب سے قریب افراد کے ساتھ، خاندان کے افراد کے ساتھ۔ یہ بہت ہی مشکل پیمانہ، بہت مشکل میزان ہے۔ پوری دنیا میں کوئی خاندان ایسا نہیں خاندان کے ساتھ تلخیاں نہ ہوتی ہوں، کم یا زیادہ۔ علم، اہلیت، صلاحیت، تہذیب، تمدن کی وجہ سے تعلیم یافتہ، تہذیب یافتہ طبقہ اس کو نامعلوم طریقے سے اس کو نبھاتے ہوئے آگے بڑھ جاتا ہے، اور جن کے پاس یہ تہذیب تمدن نہیں ہے وہ جھگڑے گھر میں، گھر کے آس پاس میں، بلکہ روڈوں کے اوپر نکل آ جاتے ہیں۔ دوسری بات، تلخی اور غلط فہمیاں اپنوں میں پیدا ہوتی ہے، غیروں میں نہیں۔ جہاں تلخی ہے، جہاں غصہ ہے، اس غصے کے پیچھے کبھی محبت ہے، محبت کا کوئی رشتہ ہے، دوستی کا کوئی تعلق ہے، وہ کیفیت نہ ہونے کا نام یہ غلط فہمی ہے، تلخی ہے، غصہ ہے، نفرت ہے۔ ملنا دل گوارا نہیں کرتا، بات کرنا دل گوارا نہیں کرتا، ان کے معاملات میں شریک ہونا دل گوارا نہیں کرتا، بعض تو حد کر جاتے ہیں، موت کے اوپر اس کے جنازے میں ہم شریک نہیں ہوتے، شادی بیاہ کی تقاریب میں ہم شریک نہیں ہوتے، وغیرہ وغیرہ۔ بر کا معنی ہے ایک صلہ رحمی کہتے ہیں اس کو، اس لیے شریعت نے ہر نیکی کا ایک ثواب مقرر فرمایا ہے، اتنے درجے، لیکن وہی ثواب خیرات کا، صدقات کا، فلاں فلاں عزیز و اقارب میں یہ خیال کرتے ہوئے کہ میرے خاندان کے افراد ہیں، قریب کے یا دور کے، یہ خیال کرتے ہوئے دے گا تو ایک تو خیرات کا جو ثواب ہے، اور پھر یہ خیال دماغ میں لانے کا، اقربا پروری کا، اس کے لیے علیحدہ ثواب، تو ایک خیرات میں دوہرا ثواب کا حق قرار دے دیا گیا۔ تو بر کے ترجمے صلہ رحمی، بر کا ترجمہ جنت، بر کا ترجمہ صداقت، بر کا ترجمہ ہر قسم کا خیر، خوبی، بھلائی والا معاملہ بندوں کے ساتھ۔ نیکی کرنا ایک چیز ہے، نیکی میں بر والے درجے کو پہنچنا۔ جو بر کے ترجمہ جنت، لن تنالوا البر، تم جنت تمہیں ملیں گی نہیں، ایمان والے کو جنت ہے۔ پھر جنت کو پانے کے لیے دشوار گزار راستہ ہے، مشقتوں کے ساتھ بھرا پڑا ہے، دل کی اور مرضی کے خلاف بھی بیچ میں معاملے کرنا پڑتا ہے، اللہ کے حکم کو سامنے رکھ کر۔ بھلے دوسری پارٹی اس کو ریسپیکٹ نہ دیتی ہو، پہلی ادھر کر کا چھوڑنا ہے۔ اور اس جیسے معاملے میں اگر تیسرا فریق دونوں پارٹیوں سے جھوٹ کا اگر سہارا لیتا ہے، یہ کہتا ہے کہ آپ جس سے نفرت کر رہے ہیں، میری ملاقات ان سے ہوئی تھی، ان کو بہت افسوس ہے کہ آپ کے اوپر غصے میں ہیں، حالانکہ نہیں ہے ان کو افسوس۔ پھر اس پارٹی کو کہنا کہ وہ پارٹی بہت افسوس کر رہی ہے، آپ کے اوپر خامخواہ غلط فہمیوں کا شکار ہو گئی ہے، حالانکہ اسے نہیں کہا۔ اس طرح ذکر کر کر دونوں کو قریب کر دینا، یہ نیکی میں بڑا کمال۔ اس جیسی نیکی پر جو ایمان، جھوٹ اور ایمان جمع نہیں ہو سکتے، یہ شریعت کا فیصلہ ہے، حادث ہے۔ لیکن اس مقام پر اس کو جھوٹ بولنا جائز قرار دیا گیا، اجازت دی گئی، اور اس طرح جنت کے اندر رہی۔ اسی لیے جنگ میں جھوٹ کی اجازت ہے۔ اسی طرح میاں بیوی آپس میں رشتے کو مضبوط رکھنے کے لیے بعض اوقات بعض مراحل میں جھوٹی تسلی کے ساتھ اس کو مطمئن کر کر رشتے کو باقی رکھنا، تلخیوں کو کم کرنا،
یہ 3 مرحلے پر اس کو آخری صورت میں اجازت دی گئی ہے، ماں باقی کسی شکل میں اجازت نہیں ہے۔ بر کا جب اتنا مفہوم ہوا تھا، بر کے 2 تعلق ہیں، بندے کا بر اللہ کے ساتھ، بندے کا بر بندے کے ساتھ، یعنی بر العبد بر اللہ ہوا، لن تنالوا بر العبد بر اللہ لن تنالوا بر العبد۔ جب اللہ کی طرف نسبت ہے تو اللہ کی رحمت، اللہ کی جانب سے ملنے والی جنت، یعنی اللہ کی مہربانیوں کے حقدار نہیں بن سکتے، اللہ کے انعامات سے بھرپور جنت، اس کے حقدار تم نہیں بن سکتے جب تک کہ یہ نہ کرو۔ کیا کرنا ہے اس کا ذکر آئے گا۔ پھر اسی طرح بندے کے ساتھ تعلق، ایک انسان کے ساتھ مہربانی والا سلوک نہ کرتا ہو، صرف حیثیت انسان، اس کے لیے درجہ بندی بتا دی گئی، اپنے ماں باپ سے لے کر، اولاد سے لے کر، عزیز و اقارب سے لے کر خاندان کے افراد کے پر چلنا ہے۔ حتیٰ تنفقوا مما تحبون، جب تک کہ تمہارے پاس سب سے زیادہ محبوب پسندیدہ جو چیز ہے اس کو، اس بر کو پانے کے لیے، بر کا مطلب پورے مفاہیم سامنے رکھ کر، جب تک اس کو خرچ نہیں کر ڈالو گے تمہارے نزدیک سب سے زیادہ محبوب جو چیز ہے، جب تک وہ چیز نہیں ملتی اس کا تعین نہیں کیا جا سکتا۔ جب آیت شریفہ نازل ہوئی، 20 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اپنے اپنے دل کے پاس ان کی زندگی میں سب سے محبوب ترین پسندیدہ جو چیز تھی، وقتاً فوقتاً آ کر ذکر کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب ارشاد باری تعالیٰ ہے میری زندگی میں میرے پاس سب سے زیادہ محبوب ترین چیز یہ ہے، میں اللہ کی راہ میں اس کو دے دیتا ہوں، قبول فرمائیے۔ حضرت زید بن حارثہ جو آپ کے متبنہ بھی تھے، انہوں نے فرمایا کہ میری زندگی میں سب سے محبوب ترین چیز، میری جان کا ایک حصے کے طور پر میرا ایک گھوڑا ہے، میں اس آیت کے اس میں اللہ کے حکم کو بجا لاتے ہوئے میں اللہ کے راہ میں دے دیتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ قبول فرمائے۔ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کے بعد آ کر ذکر کرنے لگے کہ میرے پاس ایک کنواں ہے، خاص کنواں ہے، سارے مدینے کے لوگ اس سے مستفید ہوتے ہیں، اور اس سے پیسہ بنتے چلتا ہے، پانی ایک دم انتہائی اعلیٰ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میری زندگی کے اندر یہ سب سے زیادہ محبوب ترین چیز میرے پاس وہ ہے، میں اللہ کی راہ میں دیتا ہوں۔ تو حضور نے فرمایا معمول بیٹ، عربی میں الفاظ سے بخ، یہ تیرا مال صرف مال نہیں ہے بلکہ یہ مال تنمیہ ہے، نشوونما سے تنمیہ کہتے ہیں، یعنی مال اوریجنل مال باقی رہ کر اس سے حاصل ہوتے چلنے والا فائدہ، جس کو انویسٹمنٹ جیسا کہتے ہیں، یہ تیرا مال تنمیہ ہے، جب تو کرنا ہی چاہتا ہے تو اپنے عزیز و اقارب میں کر دے۔ اس کے بعد فوراً انہوں نے اپنے عزیز و اقارب میں اور اپنے چچا زاد بھائیوں میں اس کو وقف کر دیا، سارا خاندان جیتے رہا اس کے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بہت حسین جمیل بعض مراحل بعض انسانوں پر گزرتے ہیں، میری زندگی کی سب سے بڑی چاہت کسی کے اوپر تو کوئی کسی فلاں عورت کے اوپر آ جاتی ہے، یہ باندھی سب سے زیادہ محبوب پسندیدہ ہے۔ اب یہ آیت نہ ہوتی، یہ حکم اللہ کا نہ ہوتا، میں ضرور اس سے شادی کرنا چاہتا، زندگی میں سب سے بڑی کامیابی میں سمجھتا، لیکن اس آیت کے اوپر عمل کرتے میں اس کو اللہ کی راہ میں آزاد کر دیتا ہوں، باندھی کو لے کر آزاد کر کے نکاح بھی کر لیتے تھے، خاندان کا فرد بناتے تھے۔
واقعات کی اتنی کثرت تھی 1500 سال کے درمیان. یہ تو صحابہ کی زندگی کے، تابعین کے، طب تابعین کے، اس میں اس آیت کے اوپر عمل کرتے ہوئے تمام واقعات کو جمع کیے تو کئی ضخیم جلدوں کے اندر ہوگا جنہیں معنی مفہوم سمجھ میں آیا وہ کیا. اس لیے عام وضاحت میں ہی کریں گے مجموعی اعتبار سے ٹوٹلی طور پر کہ سب سے زیادہ دل سے لگا رہنے والی چیز مال ہے. آدمی اس کو جمانا چاہتا ہے، ٹکانا چاہتا ہے، دیا بھی تو سوچ کے دیتا ہے. ہاتھ میں اگر زیادہ رقم بھی آ گئے تو پھر نکالتا ہے، پھر دیکھتا ہے، جیب میں ہاتھ ڈالتا ہے، 2 کا سکہ نکلا تو 1 کا سکہ نکلے تو ٹھیک ہے، 1 کے سکے کو آگے بڑھاتا ہے، 2 کے سکے کو جو روک کر رکھتا ہے. 20 شکلیں ہو سکتی ہیں، کسی ایک شکل کا تعین نہیں کیا جا سکتا. اس میں رغبت آگے نہیں بڑھتی. اپنے سینے سے لگائے رکھنے میں، اپنے خزانے میں جمع کر کے رکھنے سے یہ زیادہ محبوب ترین دکھتا ہے. تو جب تک یہ چیز انسان کے اندر پیدا نہ ہو مومن میں، یعنی مومن کی شان ہے. عورتوں کی جماعت کو عیدگاہ کو جاتے وقت پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تو فرمایا، اے عورتوں، دوزخ سے بچنے کے لیے تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو، ولو بشق تمرہ، اگر کچھ بھی نہ ہو، اگر ہاتھ میں ایک ہی کھجور ہے، اس کھجور کے 2 ٹکڑے کر کر 1 ٹکڑا تم کا ہو، آدھا ٹکڑا کسی غریب کو دے دو کھانے کے لیے، اس خیال سے کہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. کوئی انسان یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اس کے پاس خطا نہیں ہے، غلطی نہیں ہے. پابند صوم و صلات بھی دعویٰ کر نہیں سکتا. خاموشی بھی غلط مقصد سے ہو رہی بھی تو اس میں بھی کئی گناہ سرزد ہوتے، نوعیت الگ الگ ہے. خواہ کے جملہ زبان سے نکال دینے کے اوپر بھی ہوتا ہے. کبھی چلتے پھرتے انداز سے بھی یہ ہو جاتا ہے. آپ چل رہے، آپ کے سامنے چپل آ گئی، آپ کو غصے میں آ کر وہ چپل کو پھر سے نفرت کا اظہار کرتی ہوں ڈھکل دیا. کیوں بھی ڈھکل دیا؟ کہ میں نے کسی کو تکلیف نہیں دیا، حساب ہوں گا اللہ تعالیٰ، ایک پل بچ نہیں پاؤ گے. ہر چیز پیار چاہتی ہے، محبت چاہتی ہے. میں روزمرہ کے بعد مقتدیوں کو بڑا غور بھی کرتا ہوں. دروازے اتنے بگڑ انداز سے یوں ڈھکلتے ہیں، جھٹکا دے کر وہ نفرت کا اظہار کرتے ہیں. کیوں بھائی اس کے ساتھ غصہ، نفرت؟ اب یہ تو نازک حسیناؤں کے جیسا تقاضا چاہتی ہیں دروازے بھی. ہم زور سے جھٹکا دے کر جھٹک کے اس کو ڈھکل کے کیوں جاتے ہیں آپ؟ کھولتے ہیں تو ایسا جھٹکا دے کے کھول دیتے ہیں آپ. کیا یہ حساب و کتاب سے بچ جانے والی چیز ہوگی؟ تو حساب و کتاب میں کوئی اپنے آپ کو بے گناہ سمجھ ہی نہیں سکتا. اسی لیے بار بار اطاعت و عبادت کے بعد استغفار کرنا، استغفار پڑھنے کا حکم ہے بار بار. ما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. اس کے بعد فائدے کو لیا بتاتے ہیں اللہ تعالیٰ، جو بھی تم کسی بھی چیز جو تمہارے پاس محبوب ترین اور ہر چیز کو محبت دینا درجہ دینے میں یہاں تک ہے. چپل بھی یہاں سے لے جا کر پہننے کے لیے پٹکنا نہیں ہے، وہ حساب و کتاب سے بچنے والا نہیں ہے. کیوں اپنی اماں کو چپل سے مار رہی ہیں؟ ضرورت ہے تو کرو، اجازت دے رہی اماں. جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، جب قحط ہوتا ہے، کمی ہوتی ہے، افلاس رہتا ہے تو آدمی کو بھوک زیادہ لگتی ہے، اشتہا بہت ہوتی ہے، اور جب بہت ہوتا ہے تو بے رغبتی پیدا ہو جاتی ہے، کیا بات ہے؟ تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میاں انسان بنائے مٹی سے، جب خیر سالی وغیرہ آ جاتی ہے تو پھر جس طرح بے چین مٹی رہتی ہے، خود بخود فطرت میں انسان کے اندر بھی یہ رغبت لگا ہوا بڑھ جاتا ہے اور ملتا نہیں ہے اس کو. اور جب زمین بھی سبز و شاداب ہری بھری ہو جاتی ہے، اس کا تقاضا ہے کہ انسان کے پاس کھانے پینے کو حاصل ہوتا ہے. گھر کے پکوان میں 1.5 کلو گوشت میں 5-6 افراد تک
چلتا ہے ہڈی کے پاس چھوٹے چھوٹے جز کو تک کھینچ کر کھائے گا، وہی امر شادی کے اندر آدھی روٹی کھا کر آدھی روٹی پھینکنے لگے گا. زیادہ ہے تو مستی، کم ہے تو نعمت. یہ سدھار کے طریقے ہیں، ہر چیز کا طریقہ بتاتے ہیں. تو زمین کے اوپر بھی یہ چیزیں ثبوت کے ساتھ ہیں. بے تکا زمین کے اوپر پٹخنا کرنا، زمین بھی اتنا ہی زیادہ دبوچے کی خبر میں. تو زمین بالکل ماں کے درجے میں ہے. اس لیے اللہ نے ایک نے کئی طریقے سے قرآن فرمایا، دیکھو اسی زمین سے ہم نے پیدا کیا، زمین میں ہم تم کو پھیر رہے ہیں، پھر زمین سے نکالیں گے. تمہارا سب کچھ تعلق زمین سے ہے. زمین کو پیر مت لگائیے، 1 گھنٹہ اوپر پیر اٹھا کے بیٹھیے. آپ کا بدن کیسا زمین کو نہ لگے، تخت پہ صحیح، کرسی پہ صحیح. آپ ویٹ کر کے دیکھیے، ویٹ کم ہو جائے گا آپ کا. 5-10 منٹ زمین پر بیٹھ کر پھر ویٹ کیجیے، ویٹ بڑھ جائے گا. ایک مقناطیسی سسٹم بلکہ الیکٹرک سسٹم ہے جس کو سمجھنا ہے. اسی کے بل بوتے پر تو انسان کے ساتھ حیات ہے، تعلق ہے، رابطہ ہے. فإن اللہ بھی علیم، کچھ بھی کرو اللہ تعالیٰ تمہارے کو ساری کی ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں. یعنی نیتوں کو، ارادے کو، فکر کو. اس کام کے پیچھے مقدار کی اہمیت نہیں، کوانٹٹی کی اہمیت نہیں. 1 روپیہ تھا، 100 روپے تھے، 1000 تھے، 1,00,000 روپے دیا تھا، اس کے نہیں. حیثیت ہے کے پاس الگ الگ. وہ سچویشن کی اہمیت رہے گی، اس وقت آپ کے خیال اور فکر کی اہمیت رہے گی. اس کے مطابق اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرمائیں گے. ایک قید کلیہ مال سے متعلق یہ بھی عبادت کا سب سے بڑا مسئلہ ہے. پھر اس کے بعد ایک کے بعد مختلف احکام آتے چلیں گے اگلی آیتوں میں.